کل پشاور میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں کافی سخت تقریریں کی گئی ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے جو رہنما ہیں انہوں نے غیر معمولی طور پہ سخت لب و لہجہ اختیار کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا براہ راست تعلق ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ ہے اور بات جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے، امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے۔ آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو، اس کو ضائع نہ کر دو۔ چین کے پیسے کو ضائع کیا، سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے، اس نے آپ سے $2 ارب واپس مانگ لیے۔ امارات نے تم سے $2 ارب واپس مانگ لیے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، یہ فضل الرحمان صاحب نے پبلکلی یہ باتیں کی ہیں، تو یہ سوال اس لیے بڑا اہم ہے کہ یو اے ای جو ہے اس نے نہ صرف پاکستان کے وزٹ ویزے بند کر دیے ہیں، ورک پرمٹ بھی بند کر دیے ہیں، حالانکہ پاکستان سے زیادہ کرونا تو پھیلا ہوا ہے انڈیا میں، تو ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، پاکستان پر پابندی لگا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ جو باتیں کی ہیں، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ دونوں ممالک ہم سے ناراض ہیں، اور اگر ناراض ہیں تو ان کی ناراضی کیسے دور کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا فورن پالیسی کا ایکسپیرینس اتنا ہی ہے جتنا کہ طالبان کا تھا، کیونکہ ان کا ایکسپوجر جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سعودی عرب کے تعلقات پاکستان سے ہیں، کو پی ٹی آئی سے نہیں ہیں، ان کے یو اے ای کے تعلقات پاکستان سے ہیں، پی ٹی آئی سے نہیں ہیں۔ اور یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کا مفاد کو زد نہیں پہنچتی، اس سے پاکستان کے مفاد کو زد پہنچتی ہے۔ سعودی عربیہ اور یو اے ای پاکستان کے بہت قریبی دوست ہیں، ہمارے ان سے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کا میں بالکل، مجھے یہ کہنے میں کوئی جو ہے وہ معنی نہیں ہے کہ وہ تعلقات ہمارے عوام کے سطح کے اوپر ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بھی بالاتر ہیں، اور پاکستان کی اہمیت ان کے نزدیک رہے گی اور پاکستان کے لیے ان کی اہمیت رہے گی۔ سعودی عربیہ اور یو اے ای پاکستان کے بہت ہی اہم دوست ملک ہیں اور رہیں گے، اور ان کے مفادات بھی انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے ہیں۔ اور باقی جو ان کو $2 ارب نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے $3 ارب جو ہیں وہ دیے تھے، اور جو ایک ملکوں کے درمیان ایک سوورن ایکسچینجز ہوتی ہیں وہ پارٹ آف دا گیم ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ مذائقہ ہے۔ اگر ان کو چاہیے انہوں نے دیے ہیں، وہ ہمیں تیل کی مد میں ان کا بہت بڑی کنسیشن ہے جو جاری ہے، اور اسی طرح سے ہمارے تعلقات آگے بڑھیں گے۔ جس طرح سے یہ تو ملکوں کے تعلقات ہیں، کوئی انڈیویجولز کے ریلیشن شپ تو نہیں۔ اچھا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ آپ ایگری کریں گے فواد صاحب سے، یہ 2 ملکوں کے تعلقات ہیں، یہ ایک ملک اور ایک سیاسی جماعت کے تعلقات نہیں ہیں، اور اگر فرض کریں واقعی سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان سے ناراض ہیں تو پی ڈی ایم کے جلسے میں یہ بات اس انداز میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جو ان کی فورن پالیسی کا فیلئر ہے وہ تو ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ فورن پالیسی کا فیلئر جو ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو اخباروں میں آرٹیکلز اس پہ کتنے آ چکے ہیں، انٹرنیشنل اخبارات میں آرٹیکلز آ چکے ہیں، اور یہ تو بلکہ پرائم منسٹر کی جب امریکہ سے واپسی ہو رہی تھی، وہ جہاز کے واقعہ سے لے کے کہ جہاز سے اتار دیا گیا، جہاز واپس بلا لیا گیا، پھر ولی عہد سے سلام لینے کا طریقہ مناسب نہیں تھا، ٹرانسلیٹر سے بات کی گئی اور اگنور کیا گیا، تیزی سے آگے نکل گئے جواب سنے بغیر۔ اس طرح کی غیر مہذب حرکتیں تو وزیر اعظم صاحب کے کھاتے میں کافی آتی رہی ہیں کہ ان کو فورن ڈگنیٹریز کے ساتھ یا یہ جو رائلٹیز ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ میں تھوڑا سا مسئلے مسائل، اور وہاں پہ بھی وہی پرابلم ہے جو پاکستان کا یا اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا مسئلہ ہے، وہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ پیسے واپس لیے جا رہے ہیں تو یہ فیلئر ہے، ہمیں ان کو آئینہ تو دکھانا ہوگا کہ یہ اپنی فورن پالیسی بہتر کر لیں، کہ یو اے ای مانا کہ آپ کی جو ایشوز ہیں، آپ کو جو آپ نے وعدے کیے تھے یا جو آپ نے قسمیں کھائی تھیں، جو ایشورنسز دی تھیں، وہ کیوں دی تھیں اگر آپ ان پہ پورا نہیں اتر سکتے تھے؟ پہلے دن ہی یہ بات آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تھی، الیکشنوں سے پہلے بھی یہ باتیں سوچ کے کرنی چاہیے تھیں کہ آپ نے وہ باتیں کیوں کی جو آپ کون سی نہیں کر باتیں؟ سکتے تھے، بس جو بھی باتیں تھیں۔
اب وہ سی پیک بھی چل گیا, اب چلانا مجبوری ہے سی پیک. اب اگر سی پیک چلاتے دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب تو کھل کے ساری بات کر رہے ہیں, تو آپ ذرا میں نے بھی بتا دی ہے, ملفوف انداز میں میں نے بھی بتا دی ہے, سمجھنے والے کے لیے سارا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ملکی ممالک کے تعلقات ہیں, میں بھی چاہوں گا کہ سارے ممالک جو ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. ظاہر ہے کہ ہم پاکستان ایک رسپانسبل نیشن ہے, ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, اور ہم چاہے اپوزیشن میں بھی ہوں, ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا کوئی بھی دوست ہماری آپس کی کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ مخالفت اس سے وقت دور نہ ہو. دنیا میں ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہم اگر اپنا جو پاکستان کے ہمارے جو اندرونی سیاسی اختلافات ہیں یہیں تک رہیں, اس میں ہم فورن پالیسی کو انوالو نہ کریں. آپ دیکھیں نا جس طرح وہ ایک خبر ہے جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے کہ نیتن یاہو کی سعودی ولی عہد کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے. بظاہر سعودی وزیر خارجہ نے اس کی تردید کر دیا, لیکن اس میں بحث تو چل رہی ہے نا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر آپ عمران خان کی جو فارن پالیسی کی ناکامیاں اس طرح بیان کریں گے تو کل کو آپ کی حکومت آ گئی تو آپ پہ یہ پریشر نہیں آئیں گے؟ نہیں دیکھیے, ہم پہ بھی یہ پریشر تھے, ہمارے پہ بھی فورن پالیسی کی ناکامی جو تھی کئی دفعہ ڈال دی جاتی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ واقعی انٹرنیشنل سیناریو چینج ہو رہا ہے. اگر ہمارے لوگ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ عقل مندی اور دانائی سے دیکھیں کہ پاکستان کے بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, ان کے دشمن نہیں ہیں. آپ لوگوں کو اس حد تک سیاست میں انتقام میں لے گئے کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے ذاتی دشمنیاں بنا لیں. اگر آپ ذاتی دشمنیوں کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کی بہترین مفاد میں آپ مستقبل کا سوچیں کہ اکٹھا کرنا ہے, نیشن کو اکٹھا کرنا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ, تو آپ کو لوگوں کو مارنا ختم کرنا پڑے گا نا. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پولیٹیکل ڈسینٹ رکھتا ہے آپ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں, یہ سوچ ختم کریں. اچھا فواد چوہدری صاحب, جو بائیڈن اب امریکہ کے صدر بننے والے ہیں, ایک دو دن میں ان کی اپنی کیبنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, کو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن جب امریکہ کے صدر بن جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کے لیے معاملات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ تو آپ کو معید یوسف یا فارن آفس جو ہے وہ اس کے اوپر بہتر تبصرہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں ایز این انڈیپینڈنٹ بات اور ناٹ ایز اے منسٹر, میرا یہ خیال ہے کہ فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ تو ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں اور اتنی جلدی کوئی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ان میں نہیں آئیں گی. ظاہر ہے افغانستان ایک کی ایریا رہتا ہے پاکستان میں, اور امریکہ کے تعلقات میں یہ 80 کی دہائی کے بعد سے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. بٹ میرا ابھی اس کے اوپر I would not like to comment on that because پھر وہ انٹرپریٹ ہوتے رہتے. اچھی بات ہے. میں آئی اپریشیٹ کہ آپ اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہے. اور میں ایک سوال جو ہے جو ہم نے شروع میں جس پہ گفتگو شروع کی تھی, میں اس کو ذرا ایک ڈیفرنٹ انداز میں پیش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کے سامنے بھی اور محسن شاہ نواز رانجھا کے سامنے بھی, اور کوشش کروں گا کہ کوئکلی ان کا جواب لوں. آگے چلنے سے پہلے ایک میں چاہتا ہوں ایک ذکر کروں ایک ایسی شخصیت کا جو اس دنیا میں اب نہیں رہی. کل فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ میں ان کا ذکر کیا, جناب انور عزیز چودھری صاحب جو بزرگ تھے, سابق وفاقی وزیر تھے, تحریک پاکستان کے کارکن تھے. تو ان کی وفات جو ہے اس پر لوگ بہت جو ہیں وہ دکھی ہیں, بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہم ان کے بارے میں لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کرتے, لیکن پچھلے سال ہم نے اپنے ایک پروگرام میں ان کا ایک انٹرویو شامل کیا تھا. تحریک پاکستان کے دوران وہ قائد اعظم کے باڈی گارڈ کا کردار ادا کرتے رہے, سیکورٹی گارڈ کا. سنیں ہمیں انور عزیز چودھری صاحب نے کیا بتایا تھا. میری خوش بختی تھی کہ میں قائد اعظم جب جہاں لاہور تشریف لائے تو رات کو میں پہرے پہ بھی جو لوگ مقرر تھے ان میں سے ایک تھا, اور پھر اسلامیہ کالج میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جتھا تھا اس میں بھی تھا. تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو کلپ بتایا کہ انور عزیز چودھری صاحب جو ہیں وہ سیاستدان بھی تھے, تحریک پاکستان کے کارکن بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے.